نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله درس عقائد اہل سنت میں عقیدہ تحاویہ کا عقیدہ نمبر 74 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، ہم عدل اور امانت کی حفاظت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، اور ظلم و زیادتی، ناانصافی اور خائن لوگ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرات اکرامی، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان مخلوق ہے، انسان کی ساری صفات مخلوق ہے، انہی صفات میں سے ایک انسان کی اندر کی کیفیت ہے دل کی، کہ انسان کا دل بعض سے محبت کرتا ہے اور بعض سے نفرت کرتا ہے۔ اب ایک ہے طبعی محبت اور طبعی نفرت، اس کا ان گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ طبعی محبت اور طبعی نفرت یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ایک ہے عقلی محبت اور عقلی نفرت، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو جس طرح دین کے احکام جو اعضائے ظاہرہ ہیں، مثلا آنکھ پر حکم ہے کہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور کان پر حکم یہ ہے کہ جو برائی کی باتیں ہیں وہ نہ سنے، زبان پر حکم یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اور سب و شتم نہ کرے۔ اسی طرح بہت سے احکام ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، بہت سے احکام ہیں جن کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے، پاؤں کے ساتھ ہے، مختلف پیٹ کے ساتھ ہے، بہت سے احکام ہیں دین کے۔ اسی طرح دین کے کچھ احکام انسان کے دل کے ساتھ ہے، یعنی یہ دل بھی انسان کا اور دماغ بھی انسان کا کوئی آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرتا رہے، نہیں بھائی، دل پر بھی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اس دل کو بھی شتر بے مہار نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے یہ جو دو الفاظ ہیں نا، ایمان اور اسلام، جب علماء ان دو لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے تشریح میں ایک بات ہوتی ہے کہ چیز تو ایک ہے، تو یہ آیا اسلام اور ایمان یہ ایک ہی چیز کے نام ہے یا یہ دو چیزوں کے نام ہے؟ تو بہرحال اس کی تشریح میں یہ بات اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ اس کا اظہار اس دل کی کیفیت پر جو احکام نافذ ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، ان کے اجراء کے لیے ہوتے ہیں، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل، انسان کسی بھی مسئلے میں آزاد نہیں ہے، کسی بھی مسئلے میں آزاد نہیں ہے، تمام معاملات میں یہ بندہ ہے۔ بندے کا معنی یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک نے فرمایا میں نے انسان اور جنوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے۔ حاکمیت مطلقہ، بالکل حاکمیت مطلقہ یہ اللہ رب العزت کی ہے،
رسول اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانے، اپنا ظاہر اور باطن دونوں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرے۔ نہ ظاہری اعضاء کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، نہ باطنی اعضاء کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو باطنی اعضاء میں سے ایک دل ہے، دل کے بہت سے فنکشنز ہیں، انہی اس کے فنکشن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دل بعض محبت بھی کرتا ہے اور بعض سے نفرت بھی کرتا ہے۔ تو اب جب یہ محبت اور نفرت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، میرے بھائی تجھے پھر دین کی خبر ہی نہیں ہے، تجھے دین کی خبر ہی نہیں ہے کہ دین تجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ یہ امام طحاوی علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے ہمارے علم و عمل کے جو ستون ہیں، اتنے اتنے بڑے ائمہ دین، اور بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب للہ وابغض فی اللہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، دے بھی تو اللہ کے لیے، روکے بھی تو اللہ کے لیے، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ بندے نے دونوں کام کرنے ہیں، محبت بھی کرنی ہے، نفرت بھی کرنی ہے، محبت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ دل آپ کا نہیں ہے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس پر بھی جاری ہوں گے۔ جن سے محبت کرنے کا حکم ہے ان سے محبت کرنی ہے، میری طبیعت مانے یا نہ مانے، ہم نے اپنے دل کو ادھر لگانا ہے۔ اور جن سے اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفرت کا حکم دیا، ان سے نفرت کرنی ہے، اگرچہ ہمارا قلبی میلان ادھر پھر بھی نفرت کرنی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ 3 قسم کے انسان ہیں دنیا میں، اور محبت کے بھی معاملات میں 3 ہی قسم کے احکام ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن سے محبت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان کی نفرت تباہ کن ہے اور انتہائی تباہ کن ہے، کبھی کبھی ان سے نفرت بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جن سے نفرت ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ 2 ایسی ہیں کہ کلیئر ہیں معاملات ان میں، ایک طرف صرف محبت ہے، وہاں بال کے برابر بھی نفرت نہیں ہے، اور دوسری طرف صرف نفرت ہے، وہاں پر بال کے برابر بھی محبت نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہیں کہ ان کے بعض معاملات میں محبت اور بعض معاملات میں محبت نہیں ہے۔ اب یہ میں تینوں کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء ربانی جین، قرآن حکیم، علوم اسلامیہ، ان سے محبت ہی ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی معمولی سی بھی نفرت ہوئی نا تو بندے کے ایمان کا کباڑا نکل جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت، انبیاء کرام سے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام سے صرف محبت ہے۔ بال کے برابر بھی وہاں نفرت ہوتا ہے، انسان کا ایمان سے نکل جائے گا۔
صرف محبت ہے انبیاء کرام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اہل بیت اطہار سے صرف محبت ہے، صحابہ کرام سے صرف محبت ہے، اور جن کی وہ اللہ کے ولی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، عقید حق اہل سنت و جماعت کی ترویج میں گزاری، ان سے کے ساتھ صرف محبت ہے، تمام کو نہ ان کے ساتھ نفرت۔ کیوں؟ جب ایک انسان نے ساری زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہے، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلا اور دوسروں کو چلانے کے لیے اس نے محنتیں کوششیں کی ہیں، نفرت کس بات سے ان سے؟ علماء ربانیین کی محبت ہے۔ اور ایسے حکمران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق نظام حکومت کو چلائیں، ایسے آفیسرز، ایسے حکمران جو عدل و انصاف کو قائم کریں، ایسے افراد کوئی بھی کسی بھی سطح پر ہو جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے اور جو امانت کا خیال رکھتا ہے، امانت کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی کا اس میں ایمان کا ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں امانت نہیں ہے، تو ان سے محبت کی جائے گی۔ اب ہے اس کے بالکل اپوزٹ، وہ ہے کفار۔ تو کافر ہوتا ہی وہ ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو، اللہ کا انکار کرے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یا اللہ کے انبیاء کرام سے ان کا انکار کرے، باقی جو ایمانیات کے ہیں، قیامت کا منکر ہو، حشر نشر کا منکر ہو، تقدیر کا منکر ہو، فرشتوں کا منکر ہو، اللہ کی کتابوں کا منکر ہو، اور ظالم ہو اور ظلم کو بازور قوت پھیلائے، تمام اس قسم کے لوگوں کے ساتھ نفرت ضروری ہوتی ہے، نفرت ضروری ہے، ان سے محبت کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کا ایک اور بڑا یہ جو نا پیشہ ور قسم کے یہ خطیب اور واعظین اور مبلغین، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے محبت ہے، بس ہم اس کے عمل سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کائنات میں اچھا یہ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ان کے ایمان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے کفر سے نفرت کرتے ہیں؟ میرے بھائی یہ تمام چیزیں صفتیں اور صفت موصوف کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، صفت کا وجود بغیر موصوف کے ممکن ہی نہیں ہے۔ نیکی بھی، ایمان بھی، عدل بھی، امانت بھی کسی انسان کے ساتھ قائم ہوگی، اس کا اپنا اکیلا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ظلم بھی اور خیانت بھی، یہ ساری چیزیں کسی انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، یہ انسان سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ کوئی صفت موصوف کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب کفار کے ساتھ دلی نفرت یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، ضروریات دین میں سے۔ اب وہ جن کے لیے چناؤ کے اب ایک اس کے اگلا مسئلہ ہے، اہل ایمان بحیثیت مجموعی طور پر تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ مومنوں سے محبت کی جائے گی، اور جو مومن نہیں ان سے نفرت کی جائے گی۔
دل میں نفرت رکھی جائے گی، اور مومنوں کی بحثیت مجموعی، بحثیت جماعت، یہ دونوں میں ابھی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، تمام جماعت کفار سے دل میں نفرت رکھی جائے گی، اور تمام جماعت مومنین سے محبت کی جائے گی۔ اب اس کے بعد انڈیویجولز کا مسئلہ یہ ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے نیکی، اسے محبت کریں گے۔ اگر اس میں بحثیت بشر، بحثیت انسان، کوئی اس سے غلطیاں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں تو ہم اس کی اصلاح کی پوری کوشش کریں گے، اس کو آگاہ کریں گے احسن طریقے سے، اور اس غلطی سے، اس گناہ سے، اس کمی کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس حیثیت سے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، بس اس حیثیت سے اس سے نفرت کریں گے، کیونکہ وہ بات اس کی دین کے مخالف ہے۔ مثلا ایک مومن ہے، محبت اس حیثیت سے کریں گے کہ وہ کلمہ گو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شراب پیتا ہے اور اوپنلی یہ کام کرتا ہے، اسے نفرت رکھ کر کے اس حیثیت سے کہ یہ شراب پیتا ہے، شراب کی حیثیت سے اسے نفرت کریں گے۔ لیکن جب دوسرے اینگل کو دیکھیں گے، دوسرے زاویے سے دیکھیں گے کہ یہ کلمہ گو بھی ہے، تو کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے محبت کریں گے، شراب کی حیثیت سے اسے نفرت کریں گے۔ تو یہاں پر تفصیل ہے اہل ایمان میں، لیکن کب؟ جب یہ چیزیں اوپنلی کوئی کرے، ہمارے نوٹس میں ہوں، کلیئرلی ہمارے علم میں آ جائے۔ جب تک کسی کا گناہ، کسی کا کوئی غلط کام کسی مومن کے علم میں نہیں آتا، وہ انسان چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، تو بھائی ازیوم کر کے، گمان کر کے، ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا کرتا ہو، تو یہ حرام ہے۔ ہم صرف کسی بھی انسان کی ظاہری زندگی جو ہمارے علم میں ہے، ہمارے 5 سینس، جس انسان کو گناہ کرتے ہوئے یا تو ہماری آنکھیں دیکھیں، یا کسی معتبر، قابل اعتماد، کسی عادل انسان سے جو شریعت نے معیار مقرر کیے ہیں ان کے مطابق اس کے وہ کوئی آدمی ہمیں گویا کر دے، حواس خمسہ سے پتہ چل جائے کہ یہ انسان یہ شریعت کا کام غلط نہیں کر رہا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، بس اس حیثیت سے ہم اس سے نفرت کریں گے۔ کب تک کریں گے؟ جب تک وہ برا عمل چھوڑ نہیں دیتا۔ جب وہ عمل چھوڑ دے گا تو ہماری محبت بھی اس حصے کی ختم ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی، محبت کریں گے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ سر جو ہم سب سے پیار کرتے ہیں، نفرت کسی نے، بھائی یہ بھی اسلام کے خلاف نظریہ ہے، اور ہمیں کوئی بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف نظریہ ہے۔ محبت بھی کرنی ہے، نفرت بھی کرنی ہے۔ اب ہے آخری بات، تبھی محبت کی جو حکم ہے یا عقلی محبت کی، میرے بھائی عقلی محبت ہے، کیونکہ تبھی محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس طرح علم 2 قسم کے ہیں، اسی طرح محبت اور نفرت بھی 2 قسم کی ہے۔ بعض وہ چیزوں کا علم ہوتا ہے جو انسان کے اپنے اختیار ہی میں نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے اس بات کا علم ہو جاتا ہے، وہ علم کا اس پر ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا، اگر ہم کہیں ہم یعنی کوشش بھی کریں کہ ہمیں یہ بات نہ پتہ چلے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بغیر ہمارے اختیار کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کا علم ہمارے اختیار کے بغیر ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بعض علوم ایسے، اچھا آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کسی بھی فیلڈ میں کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خود بخود آپ کے اندر داخل نہیں ہوگا، آپ اس کے لیے محنت کر کے دماغ میں چیزیں ڈالیں گے۔ تو علم کی جیسے 2 قسمیں ہیں نا، بنیادی طور پر ایک وہ علم ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہوتا، ایک وہ علم ہوتا ہے
جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے، اس کو چاہے مرضی ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں ڈالے یا نہ ڈالے، ایک بول میں جس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی۔ اسی طرح محبت دو قسم کی ہے، ایک وہ محبت ہے جس پر انسان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ پھول کو دیکھتے ہیں، گلاب کا پھول سونگے، آپ کو دل کا نہیں یہ تو بڑی گندی چیز ہے، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، بغیر آپ کے اختیار کے آپ کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ گلاب کا پھول اچھا ہے، اور آپ گندگی دیکھتے ہیں، پخانہ دیکھتے ہیں، تو آپ دل کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، کہیں گے وہ مانے گا نہیں، کیونکہ پیشاب پخانے سے نفرت انسان کی تبھی یہ نفرت ہے اس میں۔ یہ جو شریعت کے احکام ہیں، یہ بات کو سمجھے، یہ جو محبت کا حکم ہے، اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اسلام سے محبت کرو، اس سے میرے بھائی تبھی محبت مراد نہیں ہوتی، عقلی محبت مراد ہوتی ہے، اور تبھی نفرت مراد نہیں ہے، عقلی نفرت مراد ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ بس یہ عرض کر کے میں بات کو ختم کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے تیرے سامنے، اس کے مقابلے میں آ جائے حکم کس کا؟ تیرے باپ کا، تیری ماں کا۔ ماں باپ سے بھی محبت ہے، اور یہ محبت تبھی ہے، بیوی سے محبت انسان کو تبھی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت انسان کو تبھی ہوتی ہے، اپنے دوستوں سے انسان کو محبت تبھی ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں کہ ہر بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، 99% لوگ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے فرینڈ سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ساری محبتیں تبھی ہوتی ہیں، ان محبتوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تبھی محبتیں ہیں جو انسان کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کے بارے میں بندے سے پوچھتا ہے جو انسان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ محبتیں تو انسان کے کنٹرول ہی میں نہیں، جیسے کہ گلاب کے پھول کی خوشبو، یہاں کو خوشبو رکھ دے تو خوشبو میرے ناک کو آ جاتی ہے اور مجھے اچھے لگنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ تو میرے کنٹرول ہی میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک بات کہے تیری بیوی، ایک بات کہے تیرا باپ، ایک بات کہے کہ تیرا دوست، ایک بات کہے تیرا بیٹا، یا کوئی معاملہ ہو تیرے بیٹے کا، اور اس کے مقابلے میں ہو خدا کا حکم، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کا حکم ٹھکرا دے، باپ کا حکم ٹھکرا دے، ماں کا حکم ٹھکرا دے، دوست کا حکم ٹھکرا دے، سارے دنیا کے جہان کے لوگوں کا حکم ٹھکرا دے، خدا کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ یہ ہے اس محبت کا مطلب عقلی کا، کہ اب تیری عقل بھی اگر کہے نا، ساری دنیا بھی نہیں، تیرا عقل بھی نہ مانے، لیکن بات ہو قرآن پاک میں لکھی ہوئی، بات کلیئر ہو، یہ پتہ ہے کہ حکم یہ خدا کا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنی عقل بھی چھوڑ، اپنے پیارے سے پیارے لوگوں کی بات کو بھی چھوڑ، خدا کی مان۔ بس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک طرف ہے یہ سارے، بلکہ خود تیری اپنی عقل بھی ہو تو اپنی عقل پر نہیں چلنا، مانے تب نہ مانے تب، دونوں صورتوں میں بات ماننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح اہل عدل، ایسے حکمران، ایسے لوگ، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ عدل و انصاف کے مطابق کرتے ہیں، ان کا فیصلہ، ان کی بات میرا دل مانے یا میرا دل نہ مانے، میں اس فیصلے کو پسند کروں یا میں نہ کروں، مجھے ہر حال میں ان کا فیصلہ ماننا ہے۔ یہ ہے عقلی محبت کا مطلب، کہ اپنی مرضی چھوڑ اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی مرضی کو چھوڑ، ان کی مرضی پر چل۔ یہ ہے اس کا محبت، کہ ہم جو عدل والے لوگ ہیں، امانت والے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر اس کے مقابلے میں اگر کسی دوسرے کی بات ہوئی تو ہم دوسرے کی بات کو چھوڑ دیں گے، ان کے احکام پر عمل کریں گے۔ اسی طرح
کوئی کافر ہے، آپ کو کوئی کام کہتا ہے بھائی آپ جتنا بھی جو ہے نا کافر میں تو کام تو اچھے بہت اچھے یعنی یہ بڑے ماہر بھی ہیں معاملات میں، بس اتنی بات کی تم کر سکتے ہو۔ یہ جو ہم لگتے ہیں ایک کافر چنگے نے مسلم، بھائی یہ ویسے کلمہ کفر ہے۔ آپ صرف کافر کے کسی ایک بات کی، وہ بھی کام شام کے مسئلے میں کوئی اس نے کام کیا تھا، جماعت نے پینٹ اچھا کی تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ مجموعی طور پر کافروں کی تعریف نہیں کر سکتے آپ، کسی ایک کام کی کر سکتے ہیں انڈیویجول، یہ دیکھو جی مثلا یہ ان کا یہ کام اچھا ہے یہ کر سکتے ہیں، پر ان کے مجموعی کام کو، مجموعی پورے کے پورے ان کے نظام زندگی ہی کو اچھا کہنا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا معنی تو نے اسلام کی نفی کر دی ہے، اور بھائی اس کا معنی تو ٹوٹل یہ بنے گا نا کہ اسلام جب ایک کو مانو گے تو دوسرے کی نفی ہوگی۔ تو اس لیے محبت کے مسئلے میں حکم یہ ہے کہ محبت عقلی یہ واجب ہے، فرض ہے کہ دل مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، بس جو میں نے عرض کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اور وہ تمام لوگ چاہے وہ علماء کی کیٹیگری سے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، حکمران ہوں، کوئی بھی ان کی کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ ہوں عدل و امانت والے، ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور دوسری طرف ہو ظالم، ہو خائن، ہو کرپٹ، کوئی بھی ہو، ہم ان سے نفرت کریں گے۔ اور کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس سالڈ پراپر ثبوت آ جائیں گے، ازمپشن کی بنیاد پر نہیں۔ یہ جو فتنہ برپا کیا ہوا ہے نا بغیر ثبوت، بھائی جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے، اگر وہ پراپر عدالت ہے تو آپ کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو آج کل کے میڈیا اور یہ آج کل کی ڈیموکریسی اور یہ آج کل کے جو چیزیں نا کوئی ثبوت ہے نہیں، یہ انسان کی پگڑی اچھال کر پہلے اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر میں کہوں اگر جج فیصلہ کر بھی دے، یا جج سے تو جو ویسے یہ ویسے نظام ہے، اگر 100% قاضی فیصلہ کر بھی دے، اس کے بعد بھی کسی کی بے عزتی کے لیے ان چیزوں کو بیان کریں، آپ اپنے دل میں نفرت رکھیں، ٹھیک ہے، اور سے معافی کا مطالبہ کریں، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، مخلوق خدا سے بھی معافی مانگ لے، مسئلہ رفع دفع کر۔ تو یہ جو آج کل ہے یہ ایک دیواریں کھڑی ہوئی کی ہوئی ہیں نفرت کی ایک دوسرے کے خلاف، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو برائی کو پھیلانے کی ویسی اجازت نہیں ہے، اس کے پلیٹ فارم ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہاں جا کر بات کرو، پبلک میں ان چیزوں کو بیان کرو۔ یہ جو پبلسٹی کرتے ہیں نا، پبلسٹی برائی کی کرنے کے قرآن پاک نے منع کیا ہے، پبلسٹی کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کرنی بھی ہے تو پہلے اس کو کنفرم کر لو۔ الزامات کی بنیاد پر کسی انسان کو عزت کو داغ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔